أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ زلزال یہ مدنی سورت ہے اور 8 اس کی آیتیں ہیں. ایک رکوع ہے. اس کے اندر 50 الفاظ ہیں اور 149 حروف ہیں. اس کا مرکزی موضوع اور مضمون وہ جزائے عمل ہے. جزائے عمل. ویسے اس کی آخری آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو آخری آیتیں ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یہ تو بڑی جامع معنی اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے. ظاہر ہے اس میں عمل اور جزائے عمل کا ذکر ہے. عمل دنیا میں ہوتا ہے, عمل کی جگہ دنیا ہے. جزائے عمل وہ آخرت میں ملے گی, جزائے عمل کی جگہ آخرت ہے. تو اس طرح یہ آخری آیت, آخری 2 آیتیں اتنی جامع معنی ہیں کہ اس میں حضرت انسان کی دنیا آخرت دونوں کی زندگی کے لیے اصول آ گیا. کہ آخرت کی زندگی کس سے بنے گی؟ دنیا میں اس کے مطابق عمل کرنے سے. اور دنیا میں کیا کرنا ہے؟ ایسا عمل کرنا ہے جس سے آخرت بن جائے. ویسے اس سورت کی بڑی فضیلت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو اور میں اس پہ ہمیشہ کاربند رہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوات الراح یعنی بڑی جو صورتیں ہیں ان کو وہ سکھا دو, ان میں سے کوئی صورت سکھا دو. تو کہنے لگا میں بوڑھا ہوں, زبان بھی نہیں ٹھیک چل رہی, حافظہ بھی کمزور ہے, وہ میں یاد نہیں کر پاؤں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ذوات و حامیم وہ صورتیں سکھا دو جن میں حامیم شروع میں آتا ہے. تو پھر اس نے وہی بات کہی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو 8 آیات والی یہ سورت سورہ زلزال سکھا دو. جب یہ بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تو اس نے کہا کہ میں اس صورت پر ہمیشہ کاربند رہوں گا اور میں اس پہ عمل کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس آدمی کو دین کی پوری سمجھ آ چکی, دین کی سمجھ آ چکی اور پوری طرح دین کو یہ سمجھ گیا ہے. مطلب اس صورت پہ عمل کرنا پورے دین پہ عمل کرنا ہے, پورے دین پہ عمل کرنا. ایک فضیلت تو یہ. دوسری فضیلت رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمائی
کہ سورہ زلزال اجر و ثواب کے اعتبار سے نصف قرآن ہے، آدھا قرآن ہے۔ جو سورہ زلزال کی تلاوت کرے گا تو اس کو آدھا قرآن 15 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دو مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تعلق دو چیزوں سے، دنیا اور اس کے متعلق چیزوں سے، آخرت اور اس کے متعلق چیزوں سے۔ اس کی زندگی کے دو حصے ہیں، دو حصے، ایک حصہ دنیا اور دنیا سے متعلق چیزیں، دوسرا حصہ اس کی زندگی کا کیا ہے؟ وہ آخرت، یعنی آخرت کی زندگی اور اس سے متعلقہ چیزیں۔ اور اس صورت میں آخرت کی زندگی اور اس سے متعلقہ چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے آدھی زندگی کا، پوری صورت کی بات کر رہا ہوں، آخری صورت، آخری دو آیتیں تو میرے کہا بڑی جامع ہے، اس میں دنیا آخرت دونوں آ گئی۔ پوری صورت کا جو مرکزی موضوع ہے اس کے اعتبار سے انسانی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے آخرت کا اور اس سے متعلق چیزیں، ان کے بارے میں اس صورت میں کیا ہے؟ ذکر ہے، اور اس کے بارے میں اصول ہے۔ لہذا جو آدمی اس پہ عمل کرے گا دنیاوی زندگی اس کی بن جائے گی، اور اصل تو دنیا آخرت کی زندگی اس کی بن جائے گی، اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھے قرآن کے برابر قرار دیا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، دنیا بھی، جنت بھی، جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری، تو اصل تو عمل ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل سے یا اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں یا جنت خرید رہے ہیں۔ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے جو ہے نا وہ ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ تو سورت کی ابتدا ہوتی ہے قیامت کے زلزلے سے متعلق۔ یہ بڑا سخت زلزلہ ہوگا۔ آج کل دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں وہ تو کسی شہر پہ آ جاتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں آ جاتے ہیں، پوری دنیا پہ نہیں۔ اور یہ ایسا زلزلہ ہوگا جو پوری دنیا پہ آئے گا، پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ آئے گا۔ زمین و آسمان، پہاڑ، کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں ہوگی۔ سورہ حج میں ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ زلزال اور زلزلہ دونوں کا ایک معنی ہے شدت سے زمین کو ہلانا، ایسا ہلانا کہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے۔ سورہ حج میں تو یوں بھی آتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پینے والے بچے کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ڈال دے گی، گرا دے گی۔ اللہ اکبر، سچ ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو یوں خیال کرو گے گویا کہ انہوں نے نشہ کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا سخت عذاب قیامت کی شکل میں، قیامت کے زلزلے کی شکل میں آ چکا ہوگا۔ جب تک انسان میں صلاحیت موجود ہے یہ دنیا قائم رہے گی، اور انسان کی صلاحیت کیا ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، اللہ کو یاد رکھے۔ جب تک اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ایک بھی انسان ہوگا یہ دنیا قائم رہے گی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک نورانی تجلی اور بزرگ تجلی ڈالے گا کائنات میں،
اس سے یہ ساری کی ساری دنیا چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. میں اس کا ذکر ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی زمین. اس کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قہری تجلی ڈالے گا تو قہری تجلی ڈالتے ہی یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی. ایسا زلزلہ آ جائے گا, ایسا زلزلہ اس قہری تجلی کے بعد واقع ہونے کے بعد کہ یہ دنیا ایسی ہل جائے گی, کائنات ایسی ہل جائے گی کہ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ولی شریف میں آتا ہے ایک آدمی سودا لے رہا ہوگا, دوسرا لے رہا ہوگا, دکاندار کے ہاتھ میں ہوگا, وہ دے رہا ہوگا, خریدار لے رہا ہوگا. اسی حالت میں قیامت آئے گی, اسی طرح رہ جائیں گے, اسی طرح رہ جائیں گے. لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے, ایسی حالت ہوگی. یہ تو پہلے جھٹکے سے ایسا ہوگا. اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اور اس وقت زمین پر ہر چیز اگل دے گی. پہلے جھٹکے سے تو زمین چٹیل ہموار میدان بن جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں دیکھو گے زمین میں, ایسی چٹیل میدان بن جائے گی. اور دوبارہ جب اللہ وہ زلزلہ بھیج دے گا اور سور اور بگل بچ جائے گا تو پھر اس وقت زمین ہر چیز باہر اگل دے گی, مردوں کو بھی باہر اگل دے گی, اور وہ زندہ ہو کے رب کی طرف جائیں گے. اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ خزانے بھی زمین اگل دیں گے. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات اس کے اندر جتنے خزانے ہیں اس نہر میں وہ بھی اگل دیں گے. سونے کے اور چاندی کے بڑے بڑے ستون ایسی بے وقتی کے ساتھ پڑے ہوں گے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا. اس وقت پھر لوگ کہیں گے اس کے لیے ہم لڑتے رہے, جھگڑتے رہے اور رشتے کاٹتے رہے. قاتل کہے گا کہ میں اس کی وجہ سے قتل کرتا رہا, یہ تو ایسی بے وقت چیز ہے, ایسی بے وقت چیز ہے. اس وقت انسان پہ جب پڑتی ہے نا دنیا میں, کہ معمولی مصیبت پڑتی ہے اور جان کو جب خطرہ لائق ہوتا ہے, پیش آتا ہے خطرہ, پھر انسان کو نہ بنگلے کی فکر ہوتی ہے, نہ بنگلہ چاہیے ہوتا ہے, نہ کار چاہیے ہوتی ہے, نہ اور کوئی چیز ہو, مال و دولت. پر جان بچانے کے لیے جہاں جان بچ سکتی ہے وہاں دوڑ پڑتا. بے شک ساری چیزیں بھول جاتا ہے. حالانکہ یہاں کی مصیبت تو اس زلزلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. قبر کی اتنی بڑی مصیبت اور اتنا بڑا عذاب قبر کا قیامت کے زلزلے کے آگے کچھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے قبر میں پڑے ہوئے لوگ جب قیامت کا جھٹکا دیکھیں گے تو وہ قیامت کی سختی ہے, اس کے قبر کی سختی, عذاب کو, تکلیفوں کو بھول جائیں گے, اور وہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا. سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے کہ کس نے ہمیں اٹھایا ہماری آرام گاہوں سے, خواب گاہوں سے, ہمیں کس نے اٹھایا. تو مفسرین لکھتے ہیں عذاب تو وہاں بھی ہوگا, اور وہاں کی عذاب بھی بڑا سخت ہے. سچ ہے. انسان کے اوپر گرس جب پڑتا ہے تو یہ راکھ بن جاتا ہے. ایک سام جو ڈستا ہے یہ راکھ بن جاتا ہے, پھر صحیح ہوتا ہے, پھر راکھ. لیکن قیامت کا زلزلہ جھٹکا اتنا سخت ہوگا کہ اس کے آگے قبر کے عذاب کو بھول جائے گا اور کہے گا کس نے اٹھایا مجھے میری آرام گاہ سے. سچ ہے. ایک تو زمین ہر چیز اگل دے گی, اس وقت یہ زمین کی جو سونے, چاندی اور یہ جواہرات اور ہیرے اور یہ جو مال و دولت ہے, زر ہے, پیسے ہیں, کرنسی ہے, اس وقت اس کی قیمت معلوم ہو جائے گی, حقیقت کھل جائے گی. یہ کیا بے وقت چیز تھی, اور ہم اس کے لیے لڑتے جھگڑتے رہے, اور ہم نے اس کے لیے آخرت کو اور اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا. انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے, آج جو زمین کی اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو سب کچھ باہر نکال رہی ہے, پھینک رہی ہے. آج ہم امتحان دے رہے ہیں نا, امتحان دے رہے ہیں, آخرت کے لیے امتحان دے رہے ہیں. اور امتحان کے وقت خزانے چھپے ہوئے ہیں, محنت و مشقت سے ہم حاصل کر رہے ہیں.
تاکہ انسان اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے اور محنت مشقت سے جو حاصل کر رہا ہے یہ کس طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے یا شیطانی طریقوں سے۔ اور پھر یوم الدین تو حدث و اخبارہا بھی ہے، اس دن زمین خبریں دیں گی، خبریں دیں گی، بہت ساری چیزیں بتائیں گی، سچ ہے۔ بہت ساری چیزیں ظاہر کریں گی، بیان کرے گی خبریں۔ کیا خبریں دیں گی زمین، کیا چیزیں بتائیں گی؟ حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ زمین کی خبریں یہ ہے، خبریں بیان کرنا، خبریں دینا یہ ہے کہ آدمی اور عورت، مرد اور عورت جس نے بھی اس پہ جو عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا، برا بیان کرے، سبحان اللہ، بیان کرے۔ بے شک، میرے فلانے حصے پہ، میرے فلانے خطے پہ، فلانے حصے پہ، فلانے پتھر پہ، چٹان پہ، یا کسی غار کے اندر، درخت کے نیچے، کسی کمرے کے اندر، مکان کے اندر، فلانی جگہ اس مرد نے، عورت نے یہ اچھا یا برا عمل کیا۔ یہ کرنا سچ، جیسے ہاتھ پاؤں یا ہمارے چمڑے، یہ بھی گواہی دیں گے، یہ بھی گواہی دیں گے، یہ بھی گواہی دے گی۔ جہاں اور گواہ ہوں گے وہاں یہ زمین بھی گواہ ہوگی، سبحان اللہ، گواہی دے گی۔ بے شک، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کرے کہ کل رب کے سامنے پھر رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ بے شک، اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے رسوا ذلیل نہ ہو۔ سچ ہے، انسان کو بڑا تعجب ہوگا، حیران ہوگا، یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جو ہے نا سب کچھ خزانے بار پھینک رہی ہے، بے شک، اور دوسرا یہ جو ہے نا وہ چیزیں بتا رہی ہے کہ ہم تو سمجھ رہے یہ بے جان ہے، یہ بے جان ہے، ایک بے جان چیز ہے، آج اس کو زبان مل گئی ہے اور یہ انسان کی طرح بول رہی ہے، حیران ہوگا۔ اللہ اکبر، سچ ہے، وہ زمین بتائے گی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا آج بولنے کا، سچ، بولنے کا حکم دیا ہے اور بولنے کی طاقت دی ہے، قوت دی۔ اللہ اکبر، جیسے یہ اپنے اعضاء سے جب شکوہ کرے گا کہ بھئی میں تمہارے لیے جھوٹ بول رہا تھا، ہاں، تو تم نے سچ بول کے اپنے اوپر ظلم کیا، ہاں، مجھے جھوٹا قرار دیا، تو اب تو تم بت کو گے۔ ہاں، تو اعضاء یہی کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے ہم سے بلوایا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہے وہ تو جب چاہے تو پتھر بھی بولے، ہاں، وہ تو جب چاہے تو بے جان تنا بھی چیخے، روئے، چلائے، بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ ہاں، مجید نبی، سچ ہے، وہ تو جب چاہے تو احد پہاڑ کو بھی قوت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کی بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، لامتناہی قوتیں اس کی۔ بے شک، تو زمین کہے گی کہ رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ بن مصرین ترجمہ کیا کہ رب نے اشارہ دیا ہے کہ بول، سبحان اللہ، بتا دے۔ اللہ اکبر، وہ جب کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، بے شک، ایسا ہو جا، بولنے والی ہو جا، بولنے والی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، پھر اللہ سبحانہ فرمائے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ یہاں تو سارے ملے جلے رہتے ہیں، وہاں مختلف گروہ بن جائیں گے، کافروں کا الگ، مومنوں کا الگ، فاسقوں فاجروں کا الگ، فرمان برداروں کا، نیکوں کا الگ۔ اللہ اکبر، پھر کافروں میں بھی درجے ہوں گے، سب سے بڑا باغی، ستانے والا، بدماش، اس کا الگ گروہ ہوگا، اللہ، جو اس سے کم ہوگا وہ الگ ہوگا، عام کافر کا الگ ہوگا۔ اللہ، ایسے ایمان والوں میں ہاں، اور نیکوکاروں میں بھی پھر درجے ہوں گے، جس نے بہت زیادہ نیکی کی ہوگی اور اللہ کو سب سے زیادہ راضی کیا ہوگا، اس کا کام ہی دنیا میں اللہ اللہ کرنا تھا، عبادت کرنی تھی، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرا ہوگا، وہ الگ ہوں گے، دوسرے الگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ گروہ ہم اس لیے بنائیں گے تاکہ ان
ان کو ان کے اعمال یعنی اعمال کی سزا یا جزا ہم دکھا دیں، ہاں وہ ہم دکھا دیں، اپنے اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائیں، وہ الگ الگ گروہ بن کے پھر اپنے اپنے ٹھکانے کو جائیں گے. جب ظاہر ہے رب کے سامنے جائیں گے، حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی، تو پیشی کے بعد پھر فیصلے ہوں گے. فیصلے یا سزا کے ہوں گے یا جزا کے ہوں گے. سزا کے فیصلے جن کے حق میں ہوں گے وہ سزا کے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے، وہ الٹے ہاتھ بائیں راستے پہ جائیں گے جہنم کی طرف. اور جن کے حق میں جزا کے فیصلے ہوں گے، انعام کے فیصلے ہوں گے، وہ دائیں طرف دائیں راستے پہ جنت کی طرف جائیں گے، سبحان اللہ. تاکہ وہ اپنے اپنے اعمال کو دیکھ لیں. اعمال سے مراد اعمال کا صلہ، جزا اور سزا وہ دیکھ لیں. ہاں اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخر میں فرمایا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا اجر دیکھ لے گا، اس کا صلہ دیکھ لے گا. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ بھی دیکھ لے گا. بے شک. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی نیکی کو بھی، بظاہر معمولی نیکی کو، چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. بے شک. جو بھی ملے، جو بھی موقع ملے. ایک آدمی کو اگر ایک آیت پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ایک آیت پڑھے. ہاں خیر کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تو فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے ہو. سبحان. اخلاص سے بعض اوقات اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے کھجور کے ایک ٹکڑا دے دیتا ہے، اللہ تبارک کو اس سے جہنم سے بچا دیتا ہے. سبحان اللہ. سچ ہے. اللہ اکبر. اور اس طرف نے فرمایا کہ برائی کو بھی معمولی نہ سمجھے. ہاں یہ نہیں کہ یہ معمولی جو ہے نا برائی ہے اس کو اپنا لے. بعض اوقات معمولی برائی بھی آدمی کو بڑی سے بڑی برائی تک لے جاتی ہے، بے شک. اور اس کی وجہ سے آدمی کہاں سے کام پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال نیکی، میں نے تو آیت کی مثال لی. ایک مرتبہ سبحان اللہ کا بلکہ مفسرین نے کہ سبحان اللہ کا موقع ملے اس کو بھی ضائع نہ کرے، سبحان اللہ. اس کو بھی غنیمت جانے. بے شک. اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ سبحان اللہ اتنی بڑی قیمتی ہے، کہنا اتنا بڑا قیمتی ہے، کہنا سبحان اللہ کہ دنیا اور دنیا کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی اتنی قیمت ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب اور آدمی کلمات صاحب کہتا ہے، بہت سارے ایسے بھی کلمات ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑے حبیب اور میزان عمل میں بڑے وزنی، زبان پہ بڑے ہلکے، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے. انسان جب ایک مرتبہ کہتا ہے صرف سبحان اللہ یا یہ کلمات کہتا ہے چاروں ایک مرتبہ، تو یہ فضا ساری بھر جاتی ہے اجر و ثواب. اللہ اکبر. اتنا تو ہے. سبحان اللہ. اور یہ کلمات بلکہ تیسرا کلمہ اگر صبح کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کیا، 100 غلام آزاد کیے. سبحان اللہ. شام کو تو 100 غلام آزاد کیے اس نے. اللہ اکبر. اور جیسے خاندان اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اس نے آزاد کی، اتنا بڑا اس کا اجر ہے. اللہ اکبر. حالانکہ دیر نہیں لگتی، کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی، چند ہی سیکنڈ میں آدمی کہہ دیتا ہے. ہاں تو ہم تو ادھر آئے ہی اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ دیکھ لیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین کو، زوردار ہلایا جانا، شدت کے ساتھ ہلایا جانا. وأخرجت الارض اثقالها، اور جب نکالے گی زمین اپنے بوجھوں کو. وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں. بأن ربک وحالها، کہ اس کے رب نے اس کو حکم لیا ہے اس کا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن ہو جائیں گے لوگ مختلف گروہوں میں. لیروا اعمالهم، تاکہ دکھائے جائے ان کو ان کے اعمال.
ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر برائی اس کو دیکھ لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔